اور ہمارے پاکستانیوں کو دیکھ لو, کوئی وعدہ کرے گا ٹوپی کرا رہا ہوگا شروع سے ہی. تو انسان کی زبان ایک ہونی چاہیے. 2 نمبری چیزوں میں تو بہت 2 نمبری ہے. ٹھیکیدار اپنے لیے جو گھر بنائے گا بڑا خاندانی, بیچنے کے لیے جو بنائے گا نا, آپ اس میں کیل تو ٹھوکو, پورا پلستر نکل کے گرے گا اس میں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اعتماد ہی ختم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہاں بزنس مت کرو. ایک خاتون کا چند دن پہلے میسج آیا, میرے 1 کروڑ روپے میں نے امریکہ سے پاکستان میں بھیجے, بڑے داڑھی پگڑی ٹوپی نیک آدمی, انہوں نے کہا میں پیسے لگاؤں گا آپ کو دوں گا میں ہر مہینے اتنے دینے کے بعد انہوں نے کہا پتہ نہیں نقصان ہو گیا ختم, میرے 1 کروڑ ڈوب گئے. رو رہی ہیں, مجھے میسج بھیج رہی ہیں. میں نے کہا آپ کو کس بیوقوف نے کہا تھا کہ آپ پیسے دو؟ میں کتنے بیانات کر رہا ہوں کہ مت دو کسی کو پیسہ. کہہ رہی ہیں پتہ نہیں وہ تو بڑے اتنے دن دیے. میں نے کہا وہ بڑا فراڈی ہے جو کچھ دن دے گا پیسہ. جو پہلے دن ہی لے کے بھاگ جائے وہ چھوٹا فراڈی ہے, اور جو پروفٹ دے رہا ہے نا وہ بڑا فراڈی ہے. کیونکہ میرے پیسے جو لے کے بھاگا تھا 6 مہینے اس نے پروفٹ دیا تھا مجھے, کیونکہ بڑا فراڈی تھا, تبھی زیادہ پیسے لے کے بھاگا ہے. 6 مہینے جب دیا تو ہمیں اعتماد ہو گیا, ہم نے اور دے دیے. پھر اور 6 مہینے دی, ہمیں اور اعتماد ہو گیا, ہم نے اور دے دیے. وہ لے کر ایک دم مارکیٹ سے کیا ہو گیا. اس لیے جو تم سے پیسے لے کے تمہیں پروفٹ دے رہا ہے سمجھو یہ بہت بڑا فراڈی ہے. جیسے جو عامل پیسے لے کے علاج کرتا ہے کم فراڈی, جو پیسے لیے بغیر علاج کرتا ہے وہ زیادہ بڑا فراڈی ہے. سمجھتے ہو نا؟ بعض لوگ کہتے ہیں عامل ہیں بزرگ ہیں پیسے نہیں لیتے. او بھائی یہ بڑی فلم ہے. یہ جو پیسے لے رہا ہے اس کو پتا تو ہے نا کتنا بڑا فراڈ کر رہا ہے. جو نہیں لے رہا یہ بہت بڑی فلم ہے. اچھا عاملوں کو میں اتنا چیختا ہوں, کس جن چڑیل بھوت کسی نے ہو نا میرے پاس لے آؤ اس کو, بولو یہاں تو جن لا کے دکھا خالی. اچھا آگے چلتے ہیں ہم جلدی سے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. مولانا طارق مل صاحب کے پاس ایک عامل تھا, میں نے ان کو بتایا تھا, وہ یہ کاٹ دینا. میں نے بتایا سر یہ 2 نمبر ہے, اس کو بھگاؤ یہاں سے, یہ اتنا پیسہ کما رہا ہے نا آپ کے نام پہ, آپ کی سوچ ہوگی. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. دیکھو کیا نماز کی ویلیو ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کا تذکرہ 2 دفعہ آیا. نمازوں کی حفاظت پتہ ہے کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے. میں اس پہ انشاءاللہ ایک پوری ویڈیو ریکارڈنگ کرواؤں گا کہ یہ جو آج کل ظہر کو بالکل ظہر کے ٹائم داخل ہوتا ہی اثر پڑنا شروع کر دیا لوگوں نے, اور ٹینشن ہے ایکچولی ہم تھوڑا سا بزی چل رہے ہیں, اور پھر وہ مغرب کو عشاء تک لے جاتے ہیں. کسی حدیث میں ایسا واضح حکم, کسی بے غبار صحیح حدیث میں, تبھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں کہتے ہیں نبی نے مزدلفہ کے علاوہ کہیں بھی 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا. اور دوسری حدیث میں صحیح حدیث ہے وہ بھی, اس میں کہتے ہیں عرفات میں بھی. تو عرفات اور مزدلفہ میں تو نبی نے اس طرح نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ظہر کے وقت میں اثر پڑی اور مغرب کو مؤخر کیا مزدلفہ میں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کے علاوہ کبھی بھی اکٹھی نمازیں نہیں پڑھی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے عبداللہ بن مسعود کو پتہ نہ ہو, دوسری حدیثوں میں تو آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں. اس کا جواب یہ کہ خود عبداللہ بن مسعود سے ہی مروی ہے کہ اکٹھی پڑھی ہیں. تو اس کا مطلب وہ اکٹھی وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں, وہ اکٹھی وہ ہے جو بخاری میں ہے جس کا تذکرہ کہ نماز کو مغرب کو مؤخر کیا عشاء تک, اور عشاء جب داخل ہونے والی تھی تو مغرب پڑھی, اور عشاء کے داخل ہوتے ہی کیا پڑھ لی, عشاء پڑھ لی ہے. اس طرح سے جمع بین الصلاتین ہوا ہے. پھر بھی امام شافعی کا مذہب ہے وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں, لیکن آپ تو امام شافعی کو تھوڑی مانتے ہو, آپ تو دلائل کو مانتے ہو. سفر میں امام شافعی قائل ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے, یا تو آپ شافعی بن جاؤ, اور اگر آپ کہتے ہو ہم تقلید نہیں کرتے تو پھر بھائی دلائل کی دنیا میں اس میں ابو حنیفہ کا پلڑا بھاری ہے. دلائل کی دنیا میں بہت بھاری ہے پلڑا. کیوں؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کامیاب لوگوں کی علامت ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا. اور بخاری مسلم سے پتہ چلتا ہے ہر نماز کا اپنا ٹائم ہے, 2 نمازوں کا ایک ٹائم نہیں ہے, 5 نمازوں کے الگ الگ ٹائم ہے. اور عصر کی نماز تو خاص طور پر قرآن حکم دے رہا ہے. آپ تھوڑی سی ٹینشن ہے ظہر اثر ملا رہے ہو, قرآن کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی. تو یہ سفر اور حضر دونوں کے بارے میں ہے. میدان جنگ میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں, میدان جنگ میں اللہ نے میدان جنگ حضر میں ہوتا ہے سفر میں ہوتا ہے, اور جتنی ٹینشن میدان جنگ میں ہوتی ہے اتنی ٹینشن جہلم اکیڈمی میں نہیں ہوتی کہ آپ نے ظہر اثر اکٹھی پڑھنا شروع کر دی. میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے میدان جنگ میں نماز کا طریقہ بدل دیا. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اللہ کہہ رہے خوف کی حالت ہو نا میدان جنگ میں ہو, نمازوں کو قضا مت کرو, ہاں پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو, سوار ہو کے پڑھ لو,
طریقہ چینج کر دیا, قبلے کا رخ معاف کر دیا, جدھر سواری ہے ادھر رخ کر کے پڑھ لو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, اللہ کہتے ہیں جب دوبارہ اطمینان کی حالت میں آ جاؤ, فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, پھر اسی طرح سے قائم کرو جیسے پہلے کرتے تھے. اے اللہ اتنی ٹینشن میں تو کیوں ڈال رہا ہے, ہم ظہر کے ساتھ اکٹھی اثر پڑھ لیں گے, اور مغرب اور عشاء میں تو بہت ٹائم ہے, آدھی رات 2:30-3 بجے تک کون لڑتا رہتا ہے, جنگ تھوڑی ہوتی رہتی ہے اتنی, 2:30-3 بجے جا کے مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں گے. اللہ نے کہا نہیں نہیں, یہ نہیں کرنا, نماز کا طریقہ میں چینج کر رہا ہوں, ٹائمنگ چینج نہیں کر رہا. کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اس لیے کہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. ابو حنیفہ کا پلڑا دلائل کی دنیا میں, یہ جو نمازیں اکٹھی کرنے والا مسئلہ اس میں بہت ہی حاوی ہے. اگر آپ تقلید کے قائل نہیں ہیں تو دلائل کی دنیا میں بھی آپ کو ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. اور پھر میں ریفرنسز کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ کلپ ریکارڈ کروانے والا ہوں. وہاں کلپ آئیں گے کہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا, 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں, اکٹھی پڑھنے کا مطلب کیا ہے, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ مارکیٹ میں آنے والی ہیں. ابھی تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا را اپنی نمازوں کو لوگوں کے کہنے میں آ کے ضائع مت کرو. شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ظہر کو عصر میں پڑھ رہے ہیں, عصر کو ظہر میں پڑھ رہے ہیں, مغرب کو عشاء میں جا کے پڑھ رہے ہیں, عشاء کو مغرب میں جا کے پڑھ رہے ہیں, یہ کام مت کرو. اللہ نے کیا کہا, والذین هم علی صلواتہم یحافظون, ایمان والوں کی علامت اپنی نمازوں کی, نمازوں میں 5 داخل ہے کہ نہیں, یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. اور صلوات یہاں علماء بیٹھے ہیں, جمع قلت نہیں ہے, صرف 3 نمازیں نہیں ہیں, اس میں 3 نمازیں نہیں ہیں. صلوات یہ جمع کثرت میں آتا ہے, جمع سالم ہے یہ, تو اس میں 5 نمازیں آتی ہیں. تو 5 نمازوں کو اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے تو اس آیت پر عمل ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں؟ جلدی جلدی اب ملے گا کیا بھائی, اللہ ہم یہ سارا کام کر لیں, ہم نمازوں میں خشوع پیدا کر لیں, تراویح بھی تمیز سے پڑھنا شروع کر دیں. کتنی ٹینشن ہوتی ہے, کچھ لوگ افطاری میں کچھ پکوڑے چھپا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ تراویح کے بعد ہم نے کھانے ہیں, ادھر دل لگا ہوا ہوتا ہے. مسجد میں جب اجتماعی افطاریاں ہوتی ہیں تو مؤذن کی جو اذان والی الماری ہے اس کے نیچے بھی کچھ خربوزے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے دور میں تو ایسے ہی ہوتا تھا, تو اس کی طرف دل لگ رہا ہوتا ہے. تو بڑے مسائل ہوتے ہیں, خشوع کرنا, پھر فرض نماز ہر وقت پابندی سے اپنے ٹائم پہ پڑھنا. بعض دفعہ دل نہیں لگ رہا ہوتا, اور جماعت سے مسجد میں آ کے پڑھنا, اصل میں تو جماعت کا حکم ہے. تو یہ تو اللہ نے بڑی ٹینشن میں ڈال دیا. نظر کی حفاظت بھی کرنی ہے, اپنی بیوی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ کیا, یہ تو زندگی کیا ہو گئی, بے رونق. لغویات سے بھی بچنا ہے, صدقہ خیرات بھی کرنے ہیں, معاہدوں کی پابندی, یعنی کسٹمر کو جھوٹ نہیں بولنا. یہ تو پروگرام ہی کیا ہو گیا, سارا بڑھ گیا تجارت. کسٹمر کو بتانا ہے کہ بھائی یہ 2 نمبر مال ہے, یہ کیا ہے 1 نمبر ہے. یہ کیا ہو گیا بھائی, جو سیب کی پیٹی میں جیسے سیب اوپر ہے ویسے ہی نیچے بھی رکھنے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا, یہ تو زندگی کا مزہ کیا ہو گیا. وہی لطیفہ بڑا پرانا ہو گیا. ایک ٹیچر نے بچوں سے کہا, بچوں وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. بچوں نے کہا کبھی بھی نہیں بولیں گے مس. بچوں وعدہ کرو کبھی جو ہے نشہ نہیں کرو گے. مس کبھی نشہ نہیں کریں گے. بچوں وعدہ کرو کبھی گرلس کا پیچھا نہیں کرو گے. مس نہیں کریں گے. بچوں وعدہ کرو ملک پہ جان دینے کی باری آئی تو دے دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے. ایسی زندگی کا ہم نے کرنا بھی کیا ہے.